جو خاتم کا معنی ہے نا وہ مہر ہے یا فضیلت ہے، اس کا یہ معنی نہیں ہے آخری نبی۔ ہم مرزا قادیانی کے مخالفت میں یہ مسئلہ کر رہے ہیں۔ مرزا قادیانی نے خود اس پر گفتگو کی ہے، اس نے کہا ہے کہ شاذ قرات جو ہے وہ بھی خبر واحد کے حکم میں ہوتی ہے۔ قولوا خاتم النبیین ولا تقولوا لا نبی بعدی، باقاعدہ وہ عوام الناس کے سامنے اس طرح کے الفاظ بیان کر کے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی قادیانی جب پھنس جاتا ہے نا اس مسئلے کے اوپر کہ مرزا قادیانی کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے کہ نہیں ہے، جی پتہ نہیں، تو پھر وہ کلا بازی لگاتا ہو، مطلب ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ یہاں پہ باقاعدہ یہ بھی پھر بیچ میں پینترا بدلتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو اردو کے محاورے ہیں جبکہ ہماری تو عربی میں بحث ہو رہی ہے۔ اس طرف یہاں پہ آ کے وہ باقاعدہ کایا پلٹ لیتے ہیں اور عربی دان بن جاتے ہیں، لیکن کہتے نہیں جی یہ حضرت صاحب کی بات کو چھوڑیں۔ اب میں نے کئی مرتبہ قادیانیوں کو کہا یار یہ تمہارا کیسا نبی ہے کہ میدان کے اندر آ کر تم اس کو چھوڑ جاتے ہو؟ یہ کیسی اقلیت قرار پائیں گے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہیں؟ حقیقی یہ آج تک پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے۔ مسلمانوں کی جماعت نے متفقہ طور پہ اس کو کافر قرار دے دیا۔ قادیانیوں کا جو ہے نا ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اس کو مرتد کہیں گے، زندیق کہیں گے، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد بشارت اور پروگرام ہے مرزائیت حقیقت کے آئینے میں۔ حسب روایت ہمارے ساتھ معزز مہمان فضیلت الشیخ مفتی خاور رشید بٹ صاحب موجود ہیں۔ ہم نے اپنے گزشتہ پروگرام کے اندر فرق بیان کیا تھا کہ جو مسلمانوں کا عقیدہ ختم نبوت ہے وہ کیا ہے۔ اس پروگرام کے اندر بات کر رہے تھے کہ جو مسلمانوں کی بنیادی دلیل ہے خاتم النبیین والی، اس کی استاد محترم نے آپ ناظرین کے سامنے وضاحت بیان کی۔ آج ہم اس کے اندر یہ جانیں گے کہ جو قادیانی اس دلیل کے اوپر بات کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یا وہ اپنی طرف سے اس کے اندر معنی اور تعویلات بیان کرتے ہیں، تو وہ کیا ہیں اور ان کے جو دلائل ہیں ان کا تجزیہ ہم چاہیں گے کہ استاد محترم خاور رشید بٹ صاحب ہمارے سامنے بیان کریں، آپ ناظرین کے سامنے بیان کریں۔ چلتے ہیں ان کی جانب۔ بہت شکریہ استاد محترم، اللہ آپ کو رحمت و برکتوں سے نوازے۔ استاد محترم یہ بیان کر دیجئے کہ جو مرزائی حضرات اعتراض کرتے ہیں مختلف انداز سے، ایک ان کا اعتراض یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو خاتم کا معنی ہے نا وہ مہر ہے یا فضیلت ہے، تو اس کا یہ معنی نہیں ہے آخری نبی، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ جی بالکل، قادیانیوں کی جانب سے اپنے غلط عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے وہ اس طرح کی تعویلات کا سہارا لیتے ہیں، اور یہ تو کوئی بھی گمراہ شخص جو ہے وہ اگر اس کی بات کو مان لیا جائے تو پھر وہ ہر عقیدہ جو ہے وہ ثابت کر سکتا ہے۔ اصل دیکھنا یہ ہے کہ جس کتاب سے وہ دلیل لے رہے ہیں صاحب کتاب اور جو اس کے اولین مخاطب ہیں، وہ اس کا مطلب اور مفہوم کیا لے رہے تھے۔ گمراہ لوگ جو ہیں وہ تو ظاہر ہے انہوں نے تو اپنا مطلب جو ہے وہ لینا ہی لینا ہے۔ تو قادیانیوں کی جانب سے یہ سوالات جو ہے اٹھائے جاتے ہیں، اس کا آپ تجزیہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کا یہ استدلال درست نہیں ہے۔ نمبر ایک، اگر خاتم کا معنی جو ہے وہ مہر ہو، آخری نہ ہو، تو سب سے پہلا اعتراض ان کے نبی پر آتا ہے، مرزا غلام محمد قادیانی کے اوپر، جیسا کہ میں نے ازالہ اوہام کا جو ہے وہ حوالہ دیا کہ وہ خود اس کا ترجمہ جو ہے وہ ختم کرنے والا جو ہے وہ کر رہا ہے۔ نمبر دو، اگر اس کا معنی آخری نہ کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض لازم آتا ہے کہ ان کو بھی اس کے ترجمے کا نہیں پتہ تھا، کیونکہ انہوں نے تو خود اس کی تفسیر کر دی، اور مرزا قادیانی نے بھی اس کو مانا ہے، جیسا کہ حوالہ پچھلے پروگرام کے اندر بیان ہو چکا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اور تیسری بات، مرزا غلام محمد قادیانی کے جو پیروکار ہیں انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر جان چھڑانے کے لیے کسی حد تک اس معنی کو تسلیم کیا ہے کہ اس کا معنی جو ہے وہ ختم کرنے والا ہے، آخری ہے۔ اب ظاہر ہے دلائل جو ہیں وہ ان کے سامنے آتے ہیں، تو اب انہوں نے کسی حد تک اس کو مانا ہے۔ مثال کے طور پر جو قادیانیوں کی بہت معروف کتاب ہے جس کو احمدیہ پاکٹ بک وہ کہا جاتا ہے،
عبد الرحمن خادم گجراتی قادیانی تھا، اور اس نے وہ کتاب لکھی، اور یہ تو ہر قادیانی کے گھر میں جو ہے وہ ہوتی ہے، پائی جاتی. اور بس اس کے بغیر جو ہے وہ چل نہیں سکتے. یہ ایسی کتاب ہے ان کی. صحیح. تو اس نے خود تسلیم کیا ہے کہ اگر ہم خاتم النبیین کا معنی شریعت والے نبیوں کو ختم کرنے والا مان لیں تو ہم پر اعتراض کیوں کرتے ہو تم؟ یعنی وہ مان رہا ہے کہ اس کا معنی جو ہے ختم کرنے والا. صحیح. اسی طرح مولوی محمد علی لاہوری جو لاہوری گروپ کا امیر تھا اور مرزا قادیانی کا جو ہے وہ ساتھی تھا قریبی، اس نے النبوۃ فی الاسلام جو ہے وہ کتاب لکھی ہے. اس کے اندر اس نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی کے علاوہ اور ترجمہ بنتا ہی نہیں ہے. اس نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے. تو بہرحال مرزا غلام محمد قادیانی کے بھی بعض ایسے حوالہ جات موجود ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ لفظ خاتم کا یہاں پر ترجمہ جو ہے نا وہ مہر نہیں ہوتا، آخری ہی ہے. آخری ترجمہ جو ہے وہ اس نے تسلیم کیا ہے. میں آپ کے سامنے مرزا غلام محمد قادیانی کا حوالہ پیش کرتا ہوں. اس کی کتاب ہے تریاق القلوب، روحانی خزائن کی جلد نمبر 15 ہے اور صفحہ نمبر 479 ہے. صحیح. مرزا غلام محمد قادیانی اپنے بارے میں بیان کر رہا ہے کہ میں جب پیدا ہوا تھا تو میں اکیلا پیدا نہیں، ہم جڑواں پیدا ہوئے تھے. میرے ساتھ ایک میری بہن پیدا ہوئی تھی اور میں پیدا ہوا تھا. صحیح. کہتا ہے پہلے وہ پیدا ہوئی اور پھر آخر میں پیدا ہوا، اور میں اپنے والدین کے ہاں جو ہے وہ آخری بیٹا تھا. میرے بعد میرے والدین کے ہاں کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی. اب اس کو وہ کیسے بیان کرتا ہے، یعنی آخریت کا معنی بیان کرتے وہ کون سے الفاظ استعمال کرتا ہے؟ تو یہاں پر کہتا ہے میرے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام جنت تھا، اور پہلے وہ لڑکی پیٹ سے نکلی اور بعد اس کے میں نکلا تھا، اور میرے بعد میرے والدین کے گھر میں اور کوئی لڑکی یا لڑکا نہیں ہوا، اور میں ان کے لیے خاتم الاولاد تھا. وہی لفظ خاتم جمع کی طرح مضاف. تو اگر اس کا ترجمہ جو ہے یہ مہر ہے، خاتم کا ترجمہ اگر مہر کریں تو کیا مرزا غلام محمد قادیانی یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں اپنے والدین کے جس بچے پر ٹھپا لگاؤں گا وہ میرے والدین کی حقیقی اولاد شمار ہوگی، باقی نہیں ہوگی؟ وہ خود کہہ رہا ہے کہ میرے علاوہ اور کوئی پیدا نہیں ہوا میرے بعد، تو لہذا میں کیا ہوا؟ خاتم الاولاد. معلوم ہوا کہ مرزا غلام محمد قادیانی نے بھی اس کا ترجمہ جو ہے وہ آخری ہی تسلیم کیا ہے. مزید مرزا غلام محمد قادیانی کی وہ کتاب جو سب سے آخر میں مطلب اس نے لکھی تھی بالکل آخری دنوں میں، چشمہ معرفت، روحانی خزائن کی جلد نمبر 23 کے اندر یہ موجود ہے، اور صفحہ نمبر جو ہے 333 پر حاشیے پر اس نے یہ بات لکھی ہے. کہتا ہے جی خدا کی کتابوں میں مسیح موعود کے کئی نام ہیں، من جملہ ان کے ایک نام خاتم الخلفاء ہے، یعنی ایسا خلیفہ جو سب سے آخر آنے والا ہے. خاتم الخلفاء، لفظ خاتم کا ترجمہ اس نے کیا کیا؟ ایسا خلیفہ جو سب سے آخر میں آنے والا ہے. تو اگر اس کا معنی جو ہے وہ مہر مانے تو یہ مرزا قادیانی پر بھی اعتراض ہوتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی اعتراض ہوتا ہے، اور اسی طرح جو ہے قادیانی جو بڑے بڑے ان کے اسکالر گزرے ہیں ان کے اوپر بھی اعتراض ہوتا ہے. لا محالہ ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ اس کا حقیقی ترجمہ وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. ہم اس کو دوسرے انداز سے جو ہے لے لیتے ہیں کہ یہاں پر یہ لفظ خاتم جو ہے یہ تا کی زبر کے ساتھ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ قرات کے اندر جو ہے وہ دوسرا تلفظ بھی جو ہے وہ زبر اور زیر کے ساتھ بھی فرق ہوتا ہے. اور مرزا قادیانی نے قرات کو تسلیم کیا ہے، مختلف قراتوں کو اس نے تسلیم کیا. یہ نہیں کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم مرزا قادیانی کے مخالفت میں یہ مسئلہ کریں. مرزا قادیانی نے خود اس پر گفتگو کی ہے کہ اس نے کہا ہے کہ شاذ قرات جو ہے وہ بھی خبر واحد کے حکم میں ہوتی ہے، یعنی قراتوں کو اس نے تسلیم کیا ہے. لہذا قادیانی یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ آپ دوسری قراتوں کی بات کر رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، وہ ان کے نبی نے اس کو تسلیم کیا. بہرحال تو آپ اہل علم نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ خاتم اور خاتم یہ دو قراتیں ہیں اس لفظ کے اندر. صحیح. اگر ہم اس کا معنی مہر مان بھی لیں، ہم ایک منٹ کے لیے تسلیم کر لیتے ہیں جس کا معنی مہر ہے، تو پھر بھی یہ ہمارے عقیدے کے خلاف نہیں ہے. مہر دو طرح کی ہوتی ہے،
ایک مہر وہ ہے جو تحریر کے آخر میں لگتی ہے، اس کے بعد آپ کوئی چیز اس کے اندر ایڈ نہیں کر سکتے۔ یا آپ کو پتہ ہے جب حکومت جو ہے کوئی ادارہ سیل کرتی ہے تو تالے کے اوپر جو ہے باقاعدہ جو ہے وہ کچھ چیز لگا کر اس کے اوپر جو ہے وہ اسٹیمپ لگا دیتے ہیں، یعنی اب اس کو کوئی کھول نہیں سکتا۔ اور ایک مہر ہوتی ہے جو وہ اسٹیمپ ہوتی ہے کہ وہ تصدیق کے لیے لگائی جاتی ہے کسی جگہ پر۔ اب اگر اس کا ترجمہ یہ والا اسٹیمپ کریں جو تحریر کے آخر میں یا کسی چیز کو بند کرنے کے لیے، سیل کرنے کے لیے آتی ہے، تو پھر یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قول کے مطابق ہے۔ مانا تو پھر بھی اس کا یہی ہوا کہ آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے، نبوت کے اوپر اسٹیمپ لگ گئی، نبوت ختم۔ جو آخری اینٹ والی حدیث بھی ہے، اس اعتبار سے دیکھا حدیث بھی موجود ہے، اور بھی کئی حدیثیں ہیں۔ اگر یہ ترجمہ کر لیں تو پھر یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کے موافق ہو جاتا ہے، موافق ہو سکتا ہے۔ قادیانی یہ کہتے ہیں کہ خاتم النبیین کا ترجمہ وہ سٹیمپ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس پر مہر لگائیں گے وہ نبی بنے گا، یعنی کہ وہ اپنے حق میں اس کو بنا رہے ہیں۔ ہاں جی، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنانے کی سٹیمپ دے دی ہے۔ سوال تو پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ سٹمپ جو ہے وہ آپ پہ ہی لگنی تھی۔ مزید ہماری طرف سے پھر ان کے اوپر سوال ہے نا کہ جیسا کہ میں نے پچھلے پروگرام میں واضح کیا باحوالہ کہ قادیانیوں کے نزدیک مرزا قادیانی سے پہلے بھی کوئی نہیں امت میں نبی ہوا، نہ اس کے بعد کوئی ہوگا۔ اگر اس کا معنی وہ والی سٹیمپ ہے جو قادیانی کہہ رہے ہیں کہ جس پر لگے گی وہ نبی بنے گا تصدیق کے لیے، تو النبیین آپ کو پتہ ہے جمع کا صیغہ ہے، اور جمع کم از کم کتنے لوگوں کے لیے بولا جاتا ہے؟ 3 سے اوپر کے لیے، 3 اور 3 سے اوپر کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ خاتم النبیین کا معنی کیا ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کم از کم کتنے لوگوں کو نبی بنائیں گے؟ 3 کو، اگر قادیانیوں والا ترجمہ لے لیں تو۔ جبکہ قادیانیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی سے پہلے بھی کوئی نہیں ہوا، بعد میں بھی کوئی نہیں ہوگا، یعنی ان کے نزدیک ایک ہی نبی جو بنے گا۔ بالکل۔ تو یعنی ان کے عقیدے کے مطابق بھی، ان کے مفہوم کے مطابق بھی مرزا قادیانی جو ہے وہ سچا ثابت نہیں ہوتا، یا پھر ان کو عقیدہ چینج کرنا پڑے گا۔ ایسی یہی وجہ ہے کہ کوئی قادیانی جب پھنس جاتا ہے نا اس مسئلے کے اوپر کہ مرزا قادیانی کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے کہ نہیں، ہے یہ پتہ نہیں، تو پھر وہ کلا بازی لگاتا ہو، مطلب ہے کہ ظاہر ہے کہ پھر انہوں نے اپنی جان تو چھڑانی ہے انہوں نے۔ مزید اس پر آپ غور کر لیں کہ مرزا قادیانی کے اوپر وہ مہر لگی ہے، اگر یہ ترجمہ یہی بنیادی سوال ہے کہ ان کے اوپر اگر یہ ترجمہ مہر کا کر رہے ہیں تو ان کے پاس ہمیں دکھا دیں مرزا قادیانی کے اوپر کہاں مہر لگی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہاں پر مہر لگائی ہے بھائی؟ تو یہاں پر یہ ترجمہ جو ہے اس کا نہیں بن سکتا۔ بالکل۔ ہاں اگر اس کا معنی وہ تحریر کے آخر میں لگنے والی مہر کریں، پھر جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کے مطابق انا خاتم النبیین لا نبی بعدی کے بعد، اور اہل لغت نے جو اس کا مفہوم بیان کیا اس کے موافق جو ہے وہ ہو سکتا ہے، پھر یہ موافقت ہو سکتی ہے۔ اچھا استاد، مطلب یہ تو آپ نے بیان کیا ہے کہ خاتم سے مراد وہ مہر لیتے ہیں، لیکن میں نے بات کی تھی کہ اس سے مراد وہ افضلیت بھی لیتے ہیں، اور باقاعدہ اس حوالے سے وہ دلائل بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس سے مراد یہ لی ہے، اور کہا ہے باقاعدہ ان کے الفاظ ہیں کہ قولوا خاتم النبیین ولا تقولوا لا نبی بعدی۔ تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ باقاعدہ وہ عوام الناس کے سامنے اس طرح کے الفاظ بیان کر کے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل، قادیانی لوگ جو ہیں وہ ظاہر ہے جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا، گمراہ لوگ اسی طرح کے کام کرتے ہیں۔ تو کیا مرزا غلام محمد قادیانی کو پہلے ان چیزوں کا نہیں پتہ تھا؟ جب وہ ختم نبوت کا وہی مفہوم لے رہا تھا، خاتم النبیین کا وہی معنی لے رہا تھا جو آج مسلمان لے رہے ہیں، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی تائید بھی حاصل تھی بقول ان کے، اس کو الہام بھی ہوتا تھا، اور وہ کہتا ہے میں گمراہی کے اوپر جو ہے، غلطی کے اوپر جو ہے وہ ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ مجھے قائم نہیں رکھ سکتا، مجھے اللہ تعالیٰ فوراً جو ہے وہ متنبع کر دیتا ہے۔ اس کے بڑے بڑے عجیب و غریب دعوے ہیں، لیکن وہ دوسری طرف جو ہے وہ گمراہی کے اوپر بقول ان کے گمراہی کے اوپر جو ہے وہ چل رہا ہے۔ بہرحال قادیانی لوگ جو ہیں یہ مفہوم لیتے ہیں، جب مہر والی بات جو ہے وہ ان کی نہیں بنتی تو پھر اس طرف آ جاتے ہیں جی خاتم النبیین کا معنی جو ہے نا وہ افضل النبیین ہے، آپ جو ہیں یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت نہیں مانتے، دیکھیں ہم، یعنی وہ اس طریقے سے بیان کریں گے، ایموشنل بلیک میل کریں گے مسلمانوں کو، تو ہم نبی علیہ السلام کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ بھائی خاتم النبیین یا لفظ خاتم جب جمع کی طرف مضاف ہوگا، اس کا معنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا لیا ہے؟ صحیح بات ہے، یہ تو ہمارے نبی ہیں، تمہارے نبی نے کیا لیا ہے؟ تمہارے بڑے اسکالروں نے کیا بیان کیا؟ اگر اس کا معنی افضل النبیین ہے تو پھر نبی علیہ السلام پر بھی اعتراض آیا، مرزا ان کے نبی پر بھی اعتراض آیا،
اور ان کے اسکالروں کے اوپر بھی اعتراض آتا ہے۔ صحیح۔ تو مزید جب ہم تحقیق کے اندر جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حقیقی مفہوم یہاں پر خاتم النبیین کا وہی ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کر دیا ہے۔ مرزا غلام محمد قادیانی نے خود وضاحت کی ہے کہ شریعت کے الفاظ میں جو نبی کی تفسیر نہیں نہ مانتا اس کے ایمان پر افسوس ہے۔ اس کا حوالہ جو میں نے نوٹ کیا وہ ازالہ اوہام مرزا قادیانی کی کتاب ہے۔ کہتا ہے آیت کے معنی میں جو نبی کی تفسیر نہیں مانتا اس کے ایمان پر افسوس ہے۔ روحانی خزائن کی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 503 پر اس نے یہ بات کی ہے۔ اب جب ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تفسیر سامنے رکھیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو انہوں نے قول بیان کیا ہے، کیا اس کا کوئی تقابل ہو سکتا ہے؟ وہ ثابت بھی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے وہ ثابت ہے قول، وہ ثابت بھی نہیں ہے حضرت عائشہ سے۔ یعنی ایک ضعیف قول جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مد مقابل پیش کر رہے ہیں اور اپنے نبی کے مقابلے میں بھی پیش کر رہے ہیں۔ ایسی بھئی ہم تو مان ہی نہیں نہ سکتے۔ ایک تو حضرت عائشہ سے وہ ثابت بھی نہیں ہے، اگر بالفرض وہ ثابت ہوتا بھی تو ہم اس کی توجیہ کریں گے، جیسا کہ کتابوں کے اندر یہ موجود ہے کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بات دوسری بات سے ٹکرا رہی ہو تو وہاں پر توجیہ ہوتی ہے۔ اس طرح اگر کسی صحابی کی بات نبی علیہ السلام سے ٹکرا رہی ہو تو وہاں پر بھی توجیہ ہوتی ہے، وگرنہ توجیہ نہ ہو سکے تو نبی علیہ السلام کی بات جو ہے وہ لی جاتی ہے، صحابہ کی بات کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ پہلے نمبر پر تو وہ نبی حضرت عائشہ سے ثابت نہیں ہے قول۔ دوسرے نمبر پر اگر بالفرض ہم مان لیں کہ وہ صحیح ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے نزول فرمانا ہے، آپ کے بعد نبی تو ہوگا، گو کہ وہ پہلے والا نبی ہے لیکن نبی تو ہے نا، اس لیے آپ نبی علیہ السلام کو خاتم النبیین تو کہیں لیکن یہ نہ کہیں کہ آپ کے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نزول کو سامنے رکھ کر جو ہے وہ یہ بات کہہ رہی ہیں۔ صحیح۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ یہ جو قول آپ نے پیش کیا ہے قادیانیوں کو نہیں پتہ یہ کہاں پر ہے، وہ تفسیر در منصور کا حوالہ دیتے ہیں، یہ ابن ابی شیبہ کے اندر قول موجود ہے، اور ابن ابی شیبہ کے اندر جو ہے اس سے اگلا قول جو ہے وہ ایک دوسرے صحابی سے یہی بات کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین تو کہو لیکن یہ نہ کہو کہ لا نبی بعدی۔ انہوں نے آگے وضاحت کیا کہ یہ کیوں نہیں کہنا تم نے، انہوں نے نزول عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کی ہے وہاں پر کہ اس وجہ سے تم نے نہیں کہنا۔ صحیح۔ تو اگر ہم یہ توجیہ کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبی آ سکتا ہے، نیا نبی آ سکتا ہے، بھائی پھر اس کا یہ مفہوم ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس کی تشریح کر دی ہے۔ اس کے علاوہ بھی یہ ترجمہ ثابت کرنے کے لیے کہتے ہیں جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عباس کو خاتم المہاجرین جو ہے وہ قرار دیا، حضرت علی کو خاتم الاولیاء قرار دیا، حضرت عباس کو یہ کہا کہ تمہارے اندر نبوت ہوگی، تمہارے اندر خلافت ہوگی، تمہارے اندر جو ہے وہ بادشاہت ہوگی۔ بھئی اب دیکھیں یہ بھی سند کے اعتبار سے تو ثابت نہیں ہے یہ اقوال بھی۔ اچھا اگر اس کا معنی خاتم المہاجرین کا معنی یہ کیا جائے کہ مہاجرین میں سے افضل ترین، تو مہاجر تو نبی علیہ السلام بھی تھے، تو کیا حضرت عباس نبی علیہ السلام سے افضل مہاجر ہوں گے؟ بالکل۔ بھئی یہ تو مطلب مسلمانوں کے عقیدے کے خلاف ہے، اور جو قادیانیوں نے نظریہ دیا ہے جو انہوں نے اپنی عوام کو بتایا ان کے بھی خلاف ہے، کیونکہ وہ تو کہتے ہیں نا جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل کوئی نہیں ہے، گو کہ وہ مرزا قادیانی کو نبی علیہ السلام سے افضل مانتے ہیں، اس پر ہماری تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے، لیکن ظاہر تو وہ یہی کرتے ہیں نا۔ تو یہ مسلمانوں کے عقیدے کے خلاف بھی ہے یہ مفہوم، قادیانیوں کے عقیدے کے خلاف بھی ہے۔ اسی طرح جو خاتم الاولیاء کی بات کرتے ہیں کہ حضرت علی کو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا خاتم الاولیاء، اس کا مطلب یہ کہ وہ سب سے افضل ولی ہیں، ان کے بعد ان جیسا ولی جو ہے وہ کوئی نہیں ہوگا، تو وہ تو مرزا قادیانی کو ولی مانتے ہیں، کیا وہ یہ مانیں گے کہ حضرت علی جو ہے مرزا قادیانی سے افضل ہے؟ بھئی ان کے نزدیک تو مرزا قادیانی نبیوں سے افضل ہے، حضرت علی سے کیوں نہیں وہ افضل ہوگا؟ تو لا محالہ ماننا پڑے گا کہ یہ اصولی طور پر یہ ثابت ہی نہیں ہے قول، یہ اقوال یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتے ہی نہیں ہیں، اور اگر ان کا یہ مفہوم لینا ہے تو پھر قادیانیوں کو اپنے عقیدے میں تبدیلی کرنی پڑے گی، پھر ان کو ماننا پڑے گا کہ حضرت علی افضل ولی ہیں، مرزا قادیانی غیر افضل ولی ہے، اور یہ وہ کبھی مانیں گے نہیں، کیونکہ اس نے لکھا ہے کہ میں تو نبیوں سے افضل ہوں۔ اچھا اب تیسری بات
حضرت عباس کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے اندر نبوت ہے، تمہارے اندر خلافت ہے، پہلے نمبر پر میں نے بتایا کہ یہ بھی ثابت نہیں ہے. ایسی اچھا چلیں جی، 1 منٹ کے لیے اس کو مان بھی لیں تو پھر یہ قادیانیوں کے عقیدے کے خلاف ہے. کیوں کہ قادیانی جو ہیں وہ نبوت کس کے اندر مان رہے ہیں؟ مغلوں کے اندر. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہہ رہے ہیں؟ نبوت کس میں ہوگی؟ حضرت عباس کے یعنی قریش خاندان میں. مرزا قادیانی تو قریشی نہیں تھا، وہ تو مغل تھا، اور مغل جو ہیں وہ تو ترکیوں کی نسل میں سے ہیں، جیسے کہ اس پر تفصیلی گفتگو ہماری ہو چکی ہے. تو یہ مرزا قادیانی کے جھوٹے ہونے پر دلیل ہے اگر اس کا معنی یہ لینا ہے تو. حالانکہ حقیقی طور پر اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ نبوت بھی قریش خاندان میں آئی ہے، خلافت بھی ان کے اندر ہوگی. صحیح. کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام قریش خاندان میں آئے ہیں اور خلافت بھی جو ہے آپ کے بعد جو ہے وہ قریش خاندان میں چلی ہے. صحیح. تو اگر یہ اس کا معنی یہ لے کہ آئندہ جو نبی آئے گا وہ حضرت عباس کی نسل میں اور قریش خاندان میں ہوگا تو مرزا قادیانی جھوٹا ثابت ہو رہا ہے، کیونکہ وہ تو قریشی ہے ہی نہیں، اس کی تو نسل ہی اور ہے. وہ تو ہے مغل خاندان. آج بھی اس کو مرزا ہی کہتے ہیں نا، اس کی کتابوں پر مرزا لکھو، اس کی نسل آج بھی اپنے آپ کو مرزا کہلاتی ہے. ایسی تو حقیقی بات یہ ہے کہ یہ اقوال جو ہے وہ ہرگز ثابت نہیں ہوتے. بالفرض ہم مان بھی لیں، ساری دلیلوں کو مان لیں، وہ بے شمار دلائل پیش کر دیتے ہیں جی، 100-200 حوالہ جی دیکھیں جی، خاتم الشعراء کہا گیا، فلاں شاعر کو، فلاں بندے کو خاتم الاولیاء کہہ دیا گیا، خاتم المحدثین کہہ دیا گیا، وغیرہ وغیرہ جو بھی کہہ دیا گیا. ہم 1 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں جی یہ سارے دلیلیں ٹھیک ہیں ان کی. تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام افضل النبیین بھی ہوں اور آخری نبی بھی ہوں تو کیا یہ درست نہیں ہوگا؟ ہم دونوں باتیں مان لیتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں. ہمیشہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سب نبیوں میں سے افضل بھی مانتے ہیں اور نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اس کا معنی آخری بھی مان لیتے ہیں. تو پھر بھی ہمارے عقیدے کے خلاف تو پھر بھی یہ بات نہیں ہے. انہوں نے یہ دکھانا ہے کہ خاتم النبیین کا معنی آخری ہوتا ہی نہیں ہے، پھر ان کا عقیدہ ثابت ہوگا. یعنی اپنے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے ان چیزوں کی تعویل کی ہے، لیکن وہ کوئی ثابت پھر بھی نہیں کر ایسی پا رہے. دلیل بیان نہیں کر سکتے، نہ قرآن سے، نہ حدیث سے، نہ لغت سے، نہ ائمہ محدثین سے، کہ کسی نے کہا ہو کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں ہے. اور اس سے ہٹ کے اپنے سکالوں سے اور جتنے مرضی وہ ترجمے کرتے رہیں، کیا خود ایک ساختہ لفظ کے نبی اندر سے ایک سے زیادہ ترجمے نہیں ہو سکتے؟ ہو سکتے ہیں. اگر ہم بالفرض مان بھی لیں تو کوئی مسئلہ نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی بھی ہیں، افضل نبی بھی ہیں، کیا ہو گیا اس میں؟ اہم بات یہ ہے کہ جو یہ معنی خود بیان کر رہے ہیں، ان کے اپنے جو عقیدے بنانے والے ہیں وہی اس کی تائید نہیں کر رہے بلکہ مخالفت بھی کر رہے ہیں. مرزا غلام محمد قادیانی سے میں آپ کو ایک حوالہ پیش کرتا ہوں جس سے پتہ چلتا ہے کہ خاتم الانبیاء یا خاتم النبیین کا معنی جو ہے وہ افضل نہیں ہو سکتا، آخری ہی ہوگا. یہ اس کی کتاب ہے ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم، روحانی خزائن کی، جلد نمبر 21 ہے اور صفحہ نمبر 412 ہے. وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بتا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کے خاتم الانبیاء کا نام جو عیسیٰ ہے، کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل کے کیا ہیں؟ خاتم الانبیاء. اور خود مانتا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام موسیٰ علیہ السلام کے تابع تھے، یعنی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام افضل نبی ہیں. اگر اس کا معنی خاتم الانبیاء کا معنی آخری یعنی فضیلت والا نبی ہو تو پھر تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے افضل بننے چاہیے، جبکہ یہ تو قادیانی لوگ اس کو مانتے ہی نہیں ہیں. تو مرزا قادیانی بھی تسلیم کر رہا ہے کہ خاتم الانبیاء کا معنی جو ہے وہ آخری نبی ہے. اسی طرح جو خاتم الاولاد کا لفظ جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اچھا، وہ یہاں پہ باقاعدہ یہ بھی پھر بیچ میں پینترا بدلتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو اردو کے محاورے ہیں جبکہ ہماری تو عربی میں بحث ہو رہی ہے. اس طرف یہاں پہ آ کے وہ باقاعدہ کایا پلٹ لیتے ہیں اور عربی دان بن جاتے ہیں. اب عام بندہ جو آپ دیکھیں، عام بندہ بیچارہ جو وہ تو واقعی یار مرزا قادیانی تو اردو کی عبارت لکھے، او بھائی اس نے اردو کی عبارت لکھی ہے لیکن لفظ خاتم الاولاد اور خاتم الانبیاء یہ اردو ہے. عربی کا لفظ ہے. یہ آپ کسی چھوٹے سے بچے سے بھی پوچھ لیں گے جس کو عربی کی سدھ بدھ ہے تو آپ وہ بتائے گا نہیں یہ لفظ تو عربی ہوئی ہے بھائی، ایسی یہ تو عربی کا لفظ ہی اس نے استعمال کیا. اردو زبان کے اندر اگر کوئی انگلش کا لفظ استعمال کر لے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ انگلش نہیں رہا، وہ تو رہے گا انگلش کا لفظ ہی. بالکل. تو اسی طرح جو ہے اس نے یہ عربی کا لفظ استعمال کیا، یہ بالکل جان چھڑانے کا ایک جو ہے ہیلا اور بہانہ ہے. تو مرزا قادیانی خود اس معنی کو تسلیم کر رہا ہے. تو بہرحال یہ ایک طرف ان کا متنبی کھڑا ہے، ایک طرف اس کی امت کھڑی ہے. اب یہ فیصلہ وہ خود کر لیں کہ ان میں سے سچا کون ہے اور جھوٹا کون. اچھا استاد جی، ایک بات جو بڑی ہے، میں نے ابھی بیان کیا کہ وہ اپنے آپ کو عربی دان بنا لیتے ہیں.
وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر لفظ خاتم جو ہے وہ جمع کی طرف مضاف ہونا تو اس کا معنی جو ہے وہ آخری بنتا ہی نہیں ہے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک دفعہ ایک قادیانی سے میری گفتگو ہوئی اور کافی دن جو ہے وہ چلی اسی لفظ کے اوپر ہی نا. تو وہ یہی چیلنج ہے اس نے کیا, تو میں اس کا جواب دیتا تو وہ کہتا ہے نہیں جی یہ, یعنی وہ ہر مرتبہ جو ہے ایک شرط بڑھا دیتا تھا ایسے. تو میں نے وہ حوالہ جات جو ہے نا وہ نوٹ کر لیے, میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں. تو اب یہ فیصلہ جو ہے وہ قادیانی لوگ خود کر لیں کہ ان کا یہ چیلنج جو ہے وہ درست ہے یا غلط ہے. کہتے ہیں جی لفظ خاتم جمع کی طرف مضاف ہو تو اس کا معنی جو ہے نا وہ آخری ہوتا ہی نہیں ہے, اس کا معنی جو ہے وہ افضل ہوتا ہے. میں نے مختلف حوالوں سے کتابوں سے جو اس کو حوالے پیش کیے تو وہ شرط بڑھا رہا تھا. ان کی کتابوں سے؟ نہیں, مسلمانوں کی کتابوں سے اور مرزا قادیانی کی کتابوں سے بھی حوالے دیے. جو پیچھے میں نے بیان کیے ہیں ابھی, خاتم الاولاد اور خاتم الانبیاء کا لفظ بیان کیا, وہ دیکھیں وہ جمع کی طرف ہی مضاف ہے, کس کی طرف مضاف ہے. لیکن کہتے نہیں جی یہ حضرت صاحب کی بات کو چھوڑیں. اب میں نے کئی مرتبہ قادیانیوں کو کہا یار یہ تمہارا کیسا نبی ہے کہ میدان کے اندر آ کر تم اس کو چھوڑ جاتے ہو. ایسے ہی ہے. یہ کب ہم سے کوئی غیر مسلم گفتگو کرے تو کیا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں ہمارے نبی کو چھوڑو ہمارے ساتھ بات کرو؟ یار اگر ہمارے نبی کی کوئی بات ہوگی ہم تو اپنے سر آنکھوں پر رکھیں گے اس کو. بے شک. ہم تو ان کی بات کو جھٹلائیں, ان کی بات کو چھوڑ کر ہم مسلمان کیسے رہ سکتے ہیں؟ ایسی. لیکن آپ یعنی مسلمانوں کو اور قادیانیوں کے ایمان کا لیول چیک کریں آپ. بلکہ یوٹیوب کے اوپر جو باقاعدہ کلپ موجود ہے کہ ایک مربی سے جو ہے وہ گفتگو ہو رہی تھی کسی مسلمان کی, تو وہ مرزا قادیانی کا حوالہ دے رہا ہے مسلمان, تو اس نے آگے سے گالی نکال کر مرزا قادیانی, وہ بڑی گندی گالی نکال کر مرزا قادیانی کو اس کے انہوں چھاڑ دے تو میرے نہ گال کر. اب آپ اندازہ کریں یہ ہے ان کا ایمانی لیول. تو مرزا قادیانی کی اب جب اس کا حوالہ آ جائے پھر تو بھائی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے ان کے لیے بہرحال. لیکن وہ چونکہ بڑے ضدی ہوتے ہیں تو پھر بھی حوالہ جات جو ہے وہ معلومات کے لیے, ان کا منہ بند کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ کسی ناظرین میں سے کسی کو ضرورت پڑے تو وہ ان کے سامنے جو ہے وہ پیش کر سکتا ہے. الابانہ تو صغرا کتاب ہے, اس کے اندر یہ وہ کتابیں ہیں جو مرزا قادیانی سے پچھلے زمانوں کی, یہ نہیں کہ مرزا قادیانی کے بعد مسلمانوں نے یہ لفظ لکھے ہیں. وہاں پر اسلامی شریعت کو خاتم الشرائع کہا گیا ہے, اور یہ تو مرزائیوں کا بھی عقیدہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت آخری شریعت. خاتم الشرائع آخری شریعت. اب لفظ خاتم اور شرائع جمع ہے. اسی طرح جو ہے روضۃ الواعظین ایک کتاب ہے, اس کے اندر بھی خاتم الشرائع کا لفظ جو ہے وہ ملتا ہے, نبی علیہ السلام کی شریعت کو آخری شریعت کہا گیا ہے. اسی طرح کفایت الاثر ابو قاسم القمی کی ہے, وَإِنَّ شَرِيَّتَهُ خاتم الشرائع فلا شریعت بعدها الی یوم القیامت, یعنی اس نے باقاعدہ وضاحت کر دی ہے. یہاں پر وہ خاتم الشرائع کا معنی کیا کر رہا ہے؟ آخری شریعت, قیامت تک کوئی شریعت نہیں ہے. اب یہاں پر لفظ خاتم ہے, جمع کی طرف مضاف ہے. اسی طرح جو ہے اور بھی کتابوں کے اندر جو ہے یہ الفاظ موجود ہیں. تو قادیانیوں نے پھر آگے جو ہے نا وہ شرط بڑھا دی کہ نہیں جی یہ تو غیر ذوی العقول کی بات ہو رہی ہے نا جی, ذوی العقول کی بات کریں. خاتم الاولاد خاتم الانبیاء جو مرزا قادیانی کے حوالے, وہ تو ذوی العقول ہی ہے نا بھائی. لیکن اس کے حوالے سے بھی ہمارے پاس دلیل موجود ہے. وہ یہاں پر اس نے شرط بڑھا دی تو میں نے پھر وہ بھی حوالہ تلاش کیا, اللہ کی توفیق سے وہ مجھے مل گیا. اس سے پہلے میں نے ایک حدیث مبارکہ جو ہے پیش کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آپ کو پتہ ہے کہ دودھ جو ہے وہ جانور سے جب نکالا جاتا ہے تو بسا اوقات جو ہے وہ دودھ کو اس کے جو پستان ہوتے ہیں وہ تھیلی چڑھا دی جاتی ہے تاکہ کوئی اور جو ہے وہ دودھ نہ نکال سکے. تھیلی چڑھا دی جاتی ہے وہاں پر, جانور جو ہے وہ دودھ نہ پی سکے, اس کا بچہ جو ہے وہ دودھ نہ پی سکے. اس تھیلی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خاتمہم قرار دیا ہے, یعنی وہ دودھ کو بند کرنے والی تھیلی. وہ حدیث مبارکہ جو مسند احمد کے اندر موجود ہے, نبی علیہ السلام نے اس تھیلی کو, اب یہاں پر اس نے یہ طویل کی کہ جی یہ غیر ذوی العقول کی بات, آپ کو ذوی العقول کی بات بتائیں, کوئی انسانوں کی بات بتائیں, کوئی عقل والوں کی بات بتائیں کہ لفظ خاتم ہو جمع کی طرف مضاف, اور مرزا صاحب کا حوالہ نہیں پیش کرنا ہے. یہ بھی شرط لگا دی, یہ بھی شرط ہوتی تھی ان کی. کسی بھی قادیانی سے آپ گفتگو کر کے دیکھ لیں, یہ شرط لازمی وہ لگائیں گے, شرطیں لگائیں گے. مرزا صاحب کی بات نہیں آپ نے کرنی, مرزا صاحب کی بات نہیں آپ نے کرنی, کیونکہ انہوں نے ہر طرح کی باتیں کی ہوئی, ہر طرح کی بات مل جاتی.
تو پھر مجھے اللہ کی توفیق سے مکتبہ شاملہ کے اندر جو البدایہ والنہایہ کے اندر جو ہے وہ عبارت مل گئی. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے لکھا خاتم و انبیاء بنی اسرائیل. سبحان اللہ. لفظ خاتم انبیاء ذوی العقول اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے. صحیح. تو یہاں پر آ کر اس نے کہا کہ ہاں جی میرا چیلنج جو ہے آپ نے توڑ دیا ہے. خیر مسلمان تو نہیں ہوا، وہ مسلمان تو نہیں ہوا، لیکن اصولی طور پر تو چاہیے تھا کہ وہ مسلمان ہو جاتا. لیکن ظاہر ہدایت تو بھائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے. لیکن اس نے واضح لفظوں میں یہ اقرار کیا کہ ہاں جی ہمارا 150 سالہ پرانا چیلنج جو ہے وہ آپ نے توڑ دیا ہے. سبحان اللہ. کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ بھی مانتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں. تو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ کے اندر ان کو خاتم و انبیاء بنی اسرائیل جو ہے وہ قرار دیا، لکھا ہے اپنی عربی عبارت کے اندر. صحیح. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں. تو لفظ خاتم ذوی العقول کی طرف مضاف ہے اور اس کا معنی جو ہے وہ آخری. تو انہوں نے یہ دکھانا ہے، یعنی ہمارا اور ان کا بنیادی اختلاف یہ ہے کہ خاتم کا لفظ جمع کی طرف مضاف ہو، خاتم النبیین کا ترجمہ آخری نبی نہیں ہے. صحیح. قرآن سے دکھا دیں، حدیث سے دکھا دیں، اہل لغت سے عربی زبان سے دکھا دیں، کسی نے یہاں پر یہ ترجمہ کیا ہو کہ اس کا معنی آخری نبی نہیں ہے. اصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ وہ اپنے جو ان کے جن کے پیروکار ہیں یہ ان میں سے دکھا دیں کہ انہوں نے باقاعدہ کوئی اس طرح کا معنی بیان نہ کیا ہو. جب وہ کر رہے ہیں تو پھر یہ کیوں اس طرح ضد کر رہے ہیں؟ وہ بھی مانتے ہیں کہ اس کا معنی جو ہے وہ آخری ہے. مرزا قادیانی مانتا، اس کے اسکالر مانتے، اس کے بیٹے مانتے. ماشاءاللہ بہت عمدہ آپ نے دلائل پیش کیے، اور جو آپ نے ابھی بیان کیا ماشاءاللہ 150 سالہ ان کا جو چیلنج ہے آپ نے توڑا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے خیر کے کام لیتا رہے اور اللہ ان کو ہدایت دے، اور اسلام کے اندر جو حقیقی اسلام ہے، جو جس کو یہ حقیقی کہتے ہیں وہ نہیں بلکہ جو اصل حقیقی اسلام ہے اس میں داخل کرے. ناظرین کرام، استاد محترم نے آپ ناظرین کے سامنے وہ مکمل دلائل رکھے ہیں جس بنیاد پہ وہ تعویلات کرتے ہیں، اور ان کو کھولا ہے اور واضح کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معنی مراد لیا ہے، ہمیں بیان کیا ہے، وہی حقیقی ہے. اور خود ان کے اپنے جو مرزا غلام قادیانی ہے اس نے بھی بیان کیا ہے، پھر ان کے اپنے اسکالرز رات بھی کرتے ہیں. تو آپ نے خاص طور پہ مسلمانوں نے گمراہ نہیں ہونا، ان کی باتوں میں نہیں آنا. اور جو قادیانی ہیں ان کا اگر کوئی سوال ہے تو وہ بھی ہم سے کریں، ہم اس کا بھی جواب دیں گے. اور اگر آپ سے یہ کرتے ہیں تو آپ نے یہ پروگرام ان تک پہنچانا ہے اور ان کو بتانا ہے کہ الحمدللہ اللہ کے ایسے ولی موجود ہیں، خادم موجود ہیں جو کہ دین کی خدمت کر رہے ہیں، اور ختم نبوت کے پہرے دار موجود ہیں. ہمیں دیجیے اجازت، انشاءاللہ دیگر موضوعات کے ساتھ بھی حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.